الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں خوش آمدید۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں آرام فرما رہے تھے۔ وہ اپنے دشمنوں کے خوف سے یا حق کی راہ میں ملنے والی تکالیف کی شکایت کرنے نہیں آئے تھے، انہیں صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے امید تھی۔ چنانچہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تسلی کے چند الفاظ سننے آئے تھے کہ یہ سب کچھ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، ہمارے لیے اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان لانے کی سزا میں تم سے پہلی امتوں کے لوگوں کے لیے گڑھا کھودا جاتا اور انہیں اس میں ڈال دیا جاتا، پھر ان کے سر پر آرا رکھ کر ان کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے، پھر بھی وہ اپنے دین سے نہ پھرتے۔ لوہے کے کنگھے ان کے گوشت میں دھسا کر ان کی ہڈیوں اور پٹھوں پر پھیرے جاتے، پھر بھی وہ اپنا ایمان نہ چھوڑتے۔ اللہ کی قسم، یہ امر اسلام بھی کمال کو پہنچے گا، اور ایک زمانہ آئے گا کہ ایک سوار مقام صنعاء سے حضرموت تک سفر کرے گا، لیکن راستوں کے پرامن ہونے کی وجہ سے اسے اللہ کے سوا اور کسی کا ڈر نہیں ہوگا، یا صرف بھیڑیے کا خوف ہوگا کہ کہیں اس کی بکریوں کو نہ کھا جائے، لیکن تم لوگ جلدی کرتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ نے خباب کے اعتماد کو بڑھا دیا۔ انہوں نے عزم کے ساتھ ظلم و ستم کا سامنا کیا۔ ایک دن وہ ایک دکان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر رہے تھے کہ ان کی مالکن ام انمار کی نظر ان پر پڑی۔ غصے میں آ کر انہوں نے لوہے کی گرم سلاخ نکال کر ان کے سر پر رکھ دی۔ خباب شدید جھلسنے سے بے ہوش ہو گئے۔ ام انمار اس قسم کا ظلم مسلسل کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ان کی مالکن حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر لوہے کی سلاخ جلا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو آنکھیں بھر آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف برداشت نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اے اللہ خباب کی مدد فرما۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مدینہ کی ہجرت کرنے کا حکم دیا تو حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ بھی مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں انہوں نے وہ آزادی اور خود مختاری حاصل کی جس کا مزہ وہ عرصہ دراز سے حاصل نہیں کر پائے تھے۔ حضور کی موجودگی نے انہیں اطمینان اور خوشی بخشی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ انہوں نے جنگ احد میں حصہ لیا اور ام انمار کے بھائی اور ان کے ظالم سبعہ بن عبد العزیٰ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سر قلم ہوتے دیکھا تو خوشی کے آنسو بہائے۔ وہ چاروں خلفائے راشدین کے دور تک زندہ رہے اور ایک ایسی شخصیت کے مالک تھے جنہوں نے زندگی کے مشن کو پہچانا اور اسے صحیح طریقے سے انجام دیا، اس لیے انہیں خلفائے راشدین کی طرف سے مناسب خیال حاصل ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سے ملنے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ایک اونچی نشست پر بٹھایا اور فرمایا کہ بلال کے بعد آپ اس نشست کے مستحق ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اپنے دشمنوں کے ظالمانہ ظلم و ستم کو بیان کرنے کو کہا۔ پہلے تو خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر آپ نے اپنی قمیص اٹھائی اور پیٹھ دکھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر چونک گئے۔ یہ کیسے ہوا؟ اس سوال پر ان کا جواب کسی بھی آدمی کی آنکھیں بھرا سکتا ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو کل اس کے بارے میں بتائیں گے۔ وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء